مریم نواز صاحبہ آزاد کشمیر میں برنالہ میں خطاب کر رہی ہیں اور بڑا زبردست خطاب کر رہی ہیں. آپ ان کی باتیں سنیں. پاک افواج کے بارے میں وضاحت کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اور ان چند افراد یا ان چند کرداروں کی بات کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آج ان پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کا اپنا لایا ہوا سلیکٹڈ لوگوں کو اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ میں کہ چوائس نہ کریں، میرے علاوہ کوئی چوائس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو وہ تو اپنے منہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے لانے والی عوام نہیں ہے، مجھے لانے والے تم ہو. اور پھر جب وہی آپ کی لائی ہوئی سوغات 22 کروڑ عوام پر مہنگائی کا قہر توڑتی ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں. جب عمران خان فوج کو کہہ رہی ہیں، فوج کو تو لوگ سلیکٹرز کو کوستے ہیں. مریم نواز تو چینی مہنگی نہیں کرتی نا؟ کرتی ہے مریم نواز چینی مہنگی؟ آج جب تیل کی قیمتیں 73 سال میں پیٹرول کی قیمتیں جانتے ہو نا کتنی ہے؟ 118 روپے کا فی لیٹر تیل آج بک رہا ہے. 73 سال میں کبھی پیٹرول کی قیمتیں 118 پر نہیں گئی. گڈ. تو جب صبح اٹھ کے عوام یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 118 روپے کر دی ہے تو تنقید کس پر ہوتی ہے؟ سلیکٹرز پر ہوتی ہے. مریم نواز تو پیٹرول مہنگا نہیں کرتی نا؟ جب کشمیر کا تم سودا کر کے آ جاتے ہو کشمیر فروش تو تنقید سلیکٹرز پہ ہوتی ہے. کشمیر کا سودا مریم نواز شریف نے تو نہیں کیا نا؟ جب ادویات مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوغات جو ہے، یہ تحفہ جو ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے پاکستانی عوام کو. تو میں ایک اور بہت اچھی بات ہے، جب میں آزاد کشمیر کے ایل او سی کے قریب گئی، ان علاقوں میں گئی، جانتے ہو کہ رینجرز، فوج، پولیس کے جوان سب میرے پاس آئے، سب مجھ سے ملے اور میرے سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اور میں بتاؤں جب وہ فوج کے جوان سرحدوں پر کھڑے ہوتے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر، جیسے لاہور کا ایک بیٹا کیپٹن عفان شہید ہوا ہے ابھی، تو مجھ سے اس بچے کی تصویر نہیں دیکھی گئی. سنا ہے کہ اس کی ایک ماں کی بیٹی تھی جس کا اس نے چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا. تو جب میں ان جوانوں سے ملی تو مجھے یہ خیال آیا، اور انہوں نے یہ بات کی بھی، مجھے یہ خیال آیا کہ جب یہ جان ہتھیلی پر لے کر سرحدوں کی، اپنے وطن کی، بہت بڑا جلسہ ہے، آپ کی، میری اس مٹی کی بہت بڑا حفاظت جلسہ کرتے ہیں، تو ان کو اگر یہ فکر ستائے جائے کہ شاید گھر میں ہمارا آٹا ختم ہو گیا ہے، یا چینی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا بیمار ماں باپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پھر تنقید کس پر ہوگی؟ اس تنقید کی ذمہ دار مریم نواز یا نواز شریف نہیں. ہمارے ساتھ تو چند افراد نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، چند افراد نے، چند. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. شکواتے ہوئے افواج پاکستان کا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ افواج پاکستان ہماری افواج ہے. تو میں کشمیری بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جی ابھی میں راستے میں جب تھی تو میرے فون پہ میسج آیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ پہلے ہی مہنگائی،
ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر چینی، گھی، آٹا آج ہی گھی کی قیمت یوٹیلیٹی سٹورز میں 170 روپے سے بڑھ کر آج 260 روپے فی کلو ہو گئی ہے. آٹے کی 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت 820 روپے سے 950 روپے ہو گئی ہے. چینی کی قیمت 68 روپے فی کلو سے آج 85 روپے فی کلو ہو گئی ہے. تو مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کیا یہ جو قیمتیں روز بڑھتی ہیں عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی کرپشن کی وجہ سے، اس کی آٹے چوری کی وجہ سے، اس کی چینی چوری کی وجہ سے؟ تو بتاؤ آپ کے گھروں میں تکلیف نہیں آتی ہے نا؟ اگر نہیں ہے چینی کے لیے پیسے تو تیل کے لیے نہیں ہے، تیل کے لیے پیسے تو بجلی کے بلوں کے لیے نہیں ہے. نواز شریف کے دور میں 3 سال کی سر توڑ محنت کے بعد لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف نے ختم کر دی تھی. آج وہ لوڈ شیڈنگ بھی واپس آ گئی ہے اور بجلی کے اتنے لمبے بل بھی آ گئے واپس. مریم نواز صاحبہ کا جو لہجہ ہے، جو کلیئرٹی ہے، وہ بے مثال ہے. اتنا اعتماد ہے اس کے اندر کہ ہر چیز کو وہ بھرپور طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں. اور آج اس ویڈیو میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم پاک فوج کو دل و جان سے پیار کرتے ہیں، عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی. اب عمران خان دورہ ازبکستان کا دورہ آدھا کر کے واپس آ جائیں گے کہ آج پھر مریم نواز نے پاک فوج کی تعریف کر دی. اور مہنگائی جو آج ہوئی ہے اس کو سب نے نوٹ ہے. میں نے سب سے پہلے قانونی ٹی وی نے آپ کے سامنے یہ بتائی ہے کہ چینی 68 روپے سے 85 روپے سرکاری ریٹ ہے، ویسے تو 120 سے بھی اوپر ہے. یوٹیلیٹی سٹور پہ 90 روپے کلو گھی اور آٹا اور یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. اس بجٹ نے آپ کو پیس کے رکھ دیا ہے بالکل. یہ جو ڈرامے کر رہا ہے نا عمران خان، یہ جو دورے کر رہا ہے، ساتھ پورے 100 بندے لے کے جاتا ہے، اس کی زبان پہ نہ اعتبار کرے کہ میں جی پروٹوکول کام کروں گا، مدینہ کی ریاست ہوگی اور یہاں یونیورسٹیاں بنیں گی اور یہ سارا کچھ اس سے ڈبل ہو رہا ہے. جتنا پہلے وزیر اعظم کے گھر کا خرچہ تھا نا، اس سے ڈبل ہو رہا ہے. 70 کروڑ کتنا تھا، اب اس دفعہ 1 ارب اور 29 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا ہے. 1 ارب 29 کروڑ کا. بڑی اہم بات کر رہی ہیں، بہت اہم بات کر رہی ہیں، بہت. لیکن جب آپ کشمیریوں کو بکاؤ مال کہیں گے، جب آپ جوتا پھینکنے پر کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جب آپ کشمیر کا مقدمہ حال کرائیں گے اور کشمیریوں کو کہیں گے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، تو مجھے بتاؤ کہ کشمیری آپ کا استقبال کیا پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ بتائیں مجھے، کیا کشمیری آپ کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ آج جن چیزوں سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان تم خود ہو. تو کشمیری بھائیوں، 25 جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا. انشاءاللہ تعالی شیر پر مہر لگانا. 25 جولائی کو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے. ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ ہر جگہ لیتی ہیں وہ کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا. اتنا بڑا جلسہ. خود بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو لے کر نکلو گے، پولنگ سٹیشن پر جاؤ گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے. انشاءاللہ شیر جیتا ہوا ہے.
لیکن ایسے برگیڈیئر بھی وہاں موجود ہیں. دیکھ لو برگیڈیئر پکڑا گیا نا رنگے ہاتھوں, پی ٹی آئی کی ٹکٹیں تقسیم کر. پی ٹی آئی تمہارے لیے شرم کا مقام ہے. وزیر اعظم کا انتخاب بھی اسی نے کیا ہے, ٹکٹیں بھی اسی نے تقسیم کی ہیں, تمہاری ساری کمپین بھی وہی چلا رہا تھا. برگیڈیئر نہیں. شرم شرم شرم.